ناک کو مروڑ سکے اور اسے اپنی مرضی کے فیصلے لے سکے، جب چاہے کسی کی حکومت بنا دے، جب چاہے کسی کی حکومت گرا دے۔ لیکن جب 58(2)B یعنی 58(2)B کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد جو آئین کا آرٹیکل 184(3) ہے، جس کے تحت سپریم کورٹ براہ راست کسی بھی معاملے کا نوٹس لے کر اس کی سماعت کر کے فیصلہ دے سکتی ہے، از خود نوٹس لے سکتی ہے، تو 184(3) ایک اور طرح کی 58(2)B بن گئی، ایک اور طرح کا اختیار بن گیا جس کے سیاسی مقاصد تھے اور سیاسی مقاصد کے طور پر اسے استعمال کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس وقت تک پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور عدلیہ کے حوالے سے کھل کر اظہار خیال ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے غالباً طویل ترین تاریخ کی تقریر کی ہے جو ان کی اپنی سیاسی زندگی ہے۔ انہوں نے کھل کر بات کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کبھی بھی الیکشن سے نہیں بھاگتی ہیں، جو سیاسی جماعت الیکشن سے بھاگتی ہے اسے سیاسی جماعت کہلانے کا حق نہیں ہے، لیکن جو ملک کے حالات ہیں اس کے اندر اس طرح سے مختلف مراحل میں انتخابات کروانا وہ کسی بھی طرح سے سود مند نہیں ہے۔ گویا کہ جو پارلیمنٹ کی آواز آ رہی ہے وہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے خلاف آواز آ رہی ہے، اور وہاں سے یہ ایک وزڈم دی جا رہی ہے عوام کے بہاف پر کہ دیکھیے آپ کسی ایک فرد واحد کی خواہش پر ٹوٹی ہوئی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے ضد مت کریں۔ اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب جس طرح سے وہ اب اپنی ریٹائرمنٹ کے بہت قریب ہیں، اور ایکسپریس ٹریبیون میں حسنات ملک نے ایک سٹوری بھی دی تھی کہ دراصل وہ یہ چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے اپنے کریڈٹ پر یہ ایک کام لے کے جائیں کہ انہوں نے بروقت انتخابات کروائے تھے، آئین کی پاسداری کی تھی۔ لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر آج انتخابات ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیتے ہیں مہنگائی ہونے کے باوجود، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں جس طرح سے نیگیٹو میں گروتھ گئی تھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، جس طرح سے عمران خان کہتے تھے کہ وہ تو آلو پیاز کی قیمت دیکھنے تھوڑی آئے تھے، جس طرح سے وہ بنی گالہ سے ہیلی کاپٹر سے آتے اور ہیلی کاپٹر سے جاتے تھے، جس طرح سے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو اپنے انتقام کا نشانہ بناتے تھے، جس طرح سے انہوں نے نیب کو استعمال کیا، جس طرح سے انہوں نے چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا، جس طرح سے ان کے لیے جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ہر طرح کی فیسیلیٹیشن کے لیے تیار رہتے تھے، جس کی وجہ سے آرمی چیف سابق جنرل باجوہ کو گالیاں کھانی پڑی ہیں، جس کی وجہ سے موجودہ آرمی چیف کے خلاف ایک غلیظ کیمپین سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہے۔ تو اس ساری باتوں کو اگر مد نظر رکھ کر عوام نے اگر کل کو انتخابات 30 اپریل کو ہو جاتے ہیں اور اس میں عمران خان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، تو پھر دوبارہ سے اگر وہی جو مبینہ طور پر دہشت گرد زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملک کے اندر انارکی پیدا کرتے ہیں، ملک کے اندر بدامنی پیدا کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ابتری اور بے چینی پیدا کر دیتے ہیں، تو پھر ان حالات کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرتے ہوئے اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلے ماضی میں ایسے آتے رہے ہیں جن کی مثال وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جسٹس رابرٹس نے جو امریکہ کے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی مثال دراصل ریلوے کے اس ٹکٹ کی طرح ہوتی ہے جو صرف اس دن کے لیے کارگر ہوتا ہے اور اس ٹرین کے لیے کارگر ہوتا ہے جس کے لیے وہ خریدا گیا ہوتا ہے۔ اگر وہ دن گزر جائے یا وہ ٹرین گزر جائے تو وہ ٹکٹ بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو سیاسی فیصلے دیے گئے ہیں جس کے اندر آج خود نوٹس لے کر انٹروین کرتے ہوئے جس طرح سے یوسف رضا گیلانی کو کھڑے کھڑے ایک بادشاہ کو اس کی کرسی سے اتار دیا گیا کہ آپ نے چونکہ 30 منٹ کی سزا بھگت لی ہے توہین عدالت پر، اس لیے اب آپ وزیر اعظم نہیں رہے ہیں، جس طرح سے نواز شریف کو پاناما کا مقدمہ شروع کر کے اقامہ کے اوپر فارغ کر دیا گیا، جس طرح سے اس کے باوجود کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو اپوزیشن تھی ان پارٹیوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ میں دوبارہ سے انتخابات کا اعلان کر دیتا ہوں اگر دھاندلی کا اس قدر شکایات ہوئی ہیں، لیکن اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے انہیں نہیں چھوڑا اور پھر ان کو عدلیہ سے سزائے موت دلوا دی، تو پھر اس کو جوڈیشل مرڈر کہا گیا، عدالتی قتل قرار دیا ہے تاریخ نے، اور وہ فیصلہ آج تک کسی دوسرے مقدمے میں بطور
پریسیڈنٹ پیش نہیں کیا جا سکا ہے۔ تو عدلیہ کی یہ جو تاریخ ہے، عدلیہ کا یہ جو معاملہ ہے، عدلیہ کا یہ جو سیاسی استعمال شروع ہو گیا ہے، عدلیہ کا یہ جو آپ کہہ لیجئے ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں یا پھر بعض اوقات کسی سازش کے تحت، ہم نے یہ دیکھا کہ آرٹیکل 63A کی پہلے ایک تشریح کی گئی، پھر اسی کی ایک اور تشریح کر دی گئی اور کہا کہ میں نے اپنا خیال بدل لیا ہے، میں نے اپنی اپروچ بدل لی۔ تو اس قسم کے یہ جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے اصل میں سپریم کورٹ کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ امریکہ کی اگر آپ عدالتی تاریخ دیکھیں تو وہاں پر بھی 1858 کے قریب جا کر، یعنی 1786 میں ان کا آئین بنا تھا، اور اس کے بعد کوئی 50-60 برس، جس طرح سے ہمارے ہاں آئین کو بنے ہوئے 50 برس سے اوپر ہونے والے ہیں یا 50 برس ہونے والے ہیں، تو اس کے بعد وہاں کی عدلیہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے بہت سارے فیصلے غلط کیے ہیں، اور ان غلط فیصلوں کی انہوں نے اصلاح کی اور لکھا کہ یہ جو ہیں فیصلے اصل میں کسی بھی طرح سے اچھے فیصلے نہیں ہیں۔ تو اگر امریکہ جیسے ملک میں عدالتیں اپنے فیصلوں کو غلط قرار دے سکتی ہیں اور ان پر نظر ثانی کرتے ہوئے انہیں ختم کر سکتی ہیں، انہیں صفحہ مثل سے مٹا سکتی ہیں، تو پھر پاکستان بھی غالباً ایک ایسے ہی دور سے گزر رہا ہے۔ ہم غلطیاں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم ان سے سیکھ سکیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو غلطیاں ہماری عدلیہ کرتی آئی ہے یا کر رہی ہے ان سے سیکھنے کا وقت آ گیا ہے، یا ابھی مزید 50 سال چاہیے ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ آپ تاریخ کا مطالعہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو غلطیاں تاریخ میں لوگوں سے ہوئی ہیں ان سے سبق سیکھ کر آپ اپنی زندگی میں ان غلطیوں کو مت دہرائیں۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاریخ بظاہر بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن رہنے کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی تاریخ، یعنی آپ یو کین ناٹ لیو ان پاسٹ، آپ کو پریزنٹ میں رہنا ہوتا ہے اور فیوچر پہ نظر رکھنی ہوتی ہے۔ تو آپ تاریخ میں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، آپ تاریخ میں زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ 200 کیس سے لے کر اور جسٹس منیر کے کیس سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا ہے، کیا ہماری عدلیہ نے اس سے کچھ سیکھا ہے؟ آج جسٹس ثاقب نثار کے نام لے کر ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے موومنٹ چلا رہی ہے، آج جسٹس کھوسا کا نام لے کر ایک پولیٹیکل پارٹی موومنٹ چلا رہی ہے، آج جو بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے ججز ہیں ان کے خلاف تحریک چل رہی ہے، اور جب ان کا کوئی فیصلہ چیف جسٹس کا ایک اور پولیٹیکل پارٹی کے خلاف آیا تھا تو لنڈن میں ان کی تصاویر کے اوپر جوتے برسائے گئے تھے۔ یہ حاضر ججز کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سٹنگ ججز کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری سپریم کورٹ کو، ہماری پارلیمنٹ کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری عدلیہ کو، ہمارے عوام کو سوچنا ہوگا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے؟ آپ دیکھیے، کیا انسانی جان کی قیمت 10 کلو کا آٹے کا تھیلا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے کہ 10 کلو کا آٹے کا ایک تھیلا لینے کے لیے لوگ اپنی جانوں سے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ ملک، یہ بھوک ہے یا بھوک کا خوف ہے، یہ شکست ہے یا شکست کا خوف ہے، یہ ڈر ہے یا ڈر کا خوف ہے، یہ پالیٹکس آف فیئر، یہ خوف کی سیاست اس ملک میں کیوں کی جا رہی ہے؟ کہا یہ جاتا ہے اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جو قوتیں ہوتی ہیں پس پردہ ان کو سامنے آنے کا موقع مل جائیں، وہ کہیں کہ سیاستدان ناکام ہو گئے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں۔ لیکن اصل میں سیاستدان ناکام نہیں ہوئے ہوتے، اس ملک کے عوام ناکام ہوئے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ایک ٹیچر اپنی بات کہنے میں ناکام رہتا ہے تو دراصل وہ جو سلیبس ہوتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ وہ سلیبس ناکام ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ملک کا ایجوکیشن سسٹم ناکام ہوتا ہے، اور کسی ملک کا ایجوکیشن سسٹم ناکام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک خود ناکام ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اگر اس ملک کے سیاستدان ناکام ہیں، اگر اس ملک کے ججز ناکام ہیں، اگر اس ملک کے جرنلسٹ ناکام ہیں، اگر اس ملک کی فوج ناکام ہے، تو دراصل اس ملک کی مائیں ناکام ہیں جو ایسے سپوتوں کو جنم دے رہی ہیں جو جب بڑے ہوتے ہیں اور اپنا نان اقتدار سنبھالتے ہیں
تو پھر وہ گل کھلاتے ہیں کہ تاریخ اس کے اوپر شرمندگی سے آنکھیں موند لیتی ہے، آنکھیں بند کرتی نظر آتی ہے۔ آج جسٹس منیر کے مقدموں کو لاء کے اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا ہے، آج 200 کیس کو نہیں پڑھایا جاتا ہے، آج ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کو کسی بھی سلیبس کا حصہ نہیں بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ بیڈ ایگزامپلز ہیں جو جوڈیشری نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر قلم توڑے ہوئے ہیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے قلم آج بھی اس صفحہ مثل کے اوپر انہوں نے وہ نشان سوراخ کر دیے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے نقصان ہیں اور سوراخ ہیں جو کہ بند نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم غلطیوں سے سیکھنے کی بجائے غلطیوں سے مزید بڑی غلطیاں کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو اپرچونٹیز ہیں یہ بار بار نہیں ملتی ہیں، یہ جو لک ہے یہ بار بار آپ کو فیور نہیں کرتی ہے۔ آج اگر ایک فرد واحد کی خواہش پر اسمبلیاں توڑی گئی ہیں تو پھر اس کے اوپر اس قدر بضد ہونا، اس سے پہلے کہ آپ اس سوال کا تعین کریں کہ کیا اسمبلیاں درست ٹوٹی تھیں، اگر آپ نے انتخابات کے بعد اسمبلیاں بنا کے پھر سے توڑنی ہیں تاکہ قومی انتخابات ہو سکیں، تو پھر اس اسمبلی کو ویسے ہی بحال کر دیجئے، وہی آپ پرپس سرو ہو جائے گا۔ تو لیکن اس ملک کے اندر جو تماشا لگا ہوا ہے، بظاہر کہا تو جاتا ہے کہ لوگ آٹا لیتے ہوئے جانوں سے جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ لڑائیاں بند کریں، لیکن پھر جو لوگ یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے خود ان کے ادارے کے اندر لڑائی ہو رہی ہے۔ فوج کو اس ملک کی وحدت کی علامت سمجھا جاتا ہے، فوج کی یونٹی آف کمانڈ کی مثال دی جاتی ہے، لیکن جب کمانڈ چینج ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر تو کئی باغیوں کو کچلا گیا ہے، کئیوں کو فارغ کیا گیا ہے، فوج کے اندر ڈیوائیڈ موجود تھی۔ تو یہ پھر مجھے اپنے استاد ظہیر الدین بابر یاد آتے ہیں جو کہ ہمیں انگریزی پڑھایا کرتے تھے اور کلاس میں آتے ہی ایک کاغذ نکال کر ہمارے ہاتھ میں تھما دیتے تھے اور کہتے تھے اس پہ حاضری لگا دیں، اور ہم ہر غیر حاضر سٹوڈنٹ کی ساتھ میں حاضری لگا دیتے تھے۔ وہ آرام سے کاغذ پکڑ کے لپیٹ کے جیب میں ڈالتے، پڑھاتے رہتے اور کلاس سے باہر چلے جاتے، اور پھر ایک دن اچانک اس کاغذ کو پکڑ کر وہ حاضری شیٹ بولنا شروع کر دیتے تو آدھے سے زیادہ کلاس غیر حاضر اور غائب ہوتی تھی۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایک حاضری کی سزا، ایک حاضری کی جو پینلٹی ہے وہ 25 پیسے ہے۔ تو آج آپ نے 25 پیسے کی کرپشن کی ہے، کل آپ جب فارغ التحصیل ہو جائیں گے، کسی بڑے عہدے پر جائیں گے تو وہاں 25 کروڑ کا معاملہ آ جائے گا، تو تب میں آپ کو یاد آؤں گا۔ ظہیر الدین بابر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آپ برائی کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، آپ برائی کو دبا سکتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخصیت برائی کو دبانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اسے ہوا دیتی نظر آتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام کی سوچ بری طرح سے شل ہو رہی ہے، عوام بری طرح سے کنفیوز ہو رہے ہیں، اور وہ جو ایک شعر ہے کہ یہ میرے خون میں رچ بس گیا ہے کتنی نسلوں سے، یقین ایک بے یقینی کا، گمان ایک بد گمانی کا۔ تو یہ جو بے یقینی کا یقین ہو گیا ہے قوم کو، یہ جو بدگمانیوں کا گمان پالتی پھر رہی ہے قوم، اس کے ذمہ دار ہمارے یہ ادارے ہیں، اس کے ذمہ دار عنان اقتدار پر بیٹھی ہوئی ہماری شخصیات ہیں، اس کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں، اس کے ذمہ دار ہمارے ججز ہیں، اس کے حکمران ہمارے جرنلسٹ ہیں، اس کے ذمہ دار ہمارے جرنیل ہیں، کہ جن سے توقع تھی، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے والا معاملہ ہے۔ قوم جو ہے وہ بری طرح سے مفلوج ہو چکی ہے۔ ایک ذلِ شاہ کی موت جو ہے، اور اس سے پہلے گجرانوالہ کا وہ مجذوب کہ جس نے ATM اکھاڑ کر پھینک دی تھی، اور اس نے موت سے پہلے پوچھا تھا پولیس والوں سے کہ میں ایک بات پوچھوں، آپ برا تو نہیں منائیں گے، یہ بتائیں کہ آپ نے مارنا کہاں سے سیکھا ہے؟ تو یہ ذلِ شاہ یہ پوچھتا مر گیا ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ نے جھوٹے وعدے کرنے کہاں سے سیکھے ہیں، آپ نے جھوٹے نعرے لگانے کہاں سے سیکھے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم تمام لوگ
اپنا محاسبہ خود کریں، عوام اپنا محاسبہ کرے، وہ یہ فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے۔ ہم نے یہ جو پنیریوں میں لیڈرشپ اگاتے رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال دراصل وہی شخص ہے، وہ شیخ رشید ہے جو یہ باتیں کرتا ہے، جو اپنے آپ کو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار قرار دیتا ہے، جو اپنے آپ کو گیٹ نمبر 4 کا نمائندہ قرار دیتا رہتا ہے، جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کا۔ ایسے لوگوں سے جان چھڑوانی چاہیے۔ یہ لوگ جن کا نہ کوئی سیاسی نظریہ ہے، جن کا نہ کوئی ایمان لگتا ہے، جن کا نہ کوئی عقیدہ لگتا ہے، جن کا نہ کوئی ہدف لگتا ہے، یہ صرف اقتدار کے ساتھ ہیں، یہ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں۔ کل کو اگر الماس وہ بھی عمران خان کی جگہ پاپولر ہو گیا تو یہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے نظر آئیں گے۔ تو عوام کو، لوگوں کو سوچنا ہے، ان کے پاس ہے، ان کا حق ہے اقتدار، اور وہ اپنا حق اقتدار اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرتے ہیں، ان کے ذریعے حکومت کرتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کا حق اقتدار نہیں ہے، یہ جی ایچ کیو کا حق اقتدار نہیں ہے، یہ میڈیا کا حق اقتدار نہیں ہے، یہ عوام کا حق اقتدار ہے جو ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ قوم ضروری کام سے سو رہی ہے۔ یہ کبھی چینیوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ افیم کھا کے سوئے رہتے تھے، سڑکوں کے کنارے پڑے ہوتے تھے۔ آج آپ کینال پہ چلے جائیے، آج آپ کسی بھی اوور ہیڈ برج کے نیچے چلے جائیے، کسی انڈر پاس کے نیچے، آدھی سے زیادہ قوم، آدھے سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ وہاں پر نشہ کر کے، انجیکشنز لگا کے، ڈرگز لے کے سوئے پڑے ہیں۔ اس وقت ہمارا حال وہی ہے جو کسی وقت میں چین کا حال تھا۔ ہم اس خواب غفلت سے کب جاگیں گے؟ ہم اپنے فیصلے کب کریں گے؟ ہمارے پاس بھی تو ایک اصول ہونا چاہیے۔ ہم کسی کی نفرت میں ایک غلط شخص کا انتخاب کر لیں گے؟ ہمیں بھی کوئی اصول دیکھنا ہے، ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ حق سچ کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ صرف اس لیے کہ ایک شخص کو چور ڈاکو کہہ کے ثابت کچھ بھی نہیں ہوا، پاناما میں اس کے خلاف کارروائی شروع کی، اقامہ میں نکال دیا گیا، لیکن وہ خراب ہو گیا۔ وہ اس ملک کی خدمت کر کے بھی، مجھے فخر الدین جی ابراہیم یاد آتے ہیں جن کو بڑے چاؤ سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ چیف الیکشن کمشنر لگیں، اور پھر جب الیکشن عمران خان ہارے تو انہوں نے ان کی وہ لعن طعن کی کہ وہ کیمروں کے سامنے، پورے ملک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گئے تھے کہ مجھے معاف کر دیں، میں اس عہدے پر نہیں رہ سکتا ہوں، اور وہ بیچارے اس تعصب کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو یہ جو شرافت کا بدماشی سے مقابلہ ہے، یہ جو اس وقت شرافت کی سیاست کا لچ پنے کی سیاست سے مقابلہ ہے، اس کے اندر عوام کو سوچنا ہے، انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ وگرنہ اگر فیصلہ کچھ ایسا آیا کہ جس سے زیادہ جو اختلاف ہو گیا، تقسیم گہری ہو گئی، تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ بنگلہ دیش ایک الیکشن کی وجہ سے ہم سے علیحدہ ہوا تھا۔ بنگلہ دیش کسی تحریک سے علیحدہ نہیں ہوا تھا۔ بنگلہ دیش دراصل وہ کہہ لیجئے کہ الیکشن کے نتائج تھے جنہوں نے ملک کو علیحدہ کر دیا تھا۔ کیا پاکستان ایک اور ایسے الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ ہم سب کو سوچنا ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہمیں اس ملک نے، اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو دنیا میں کوئی ہماری قدر نہیں کرے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔